ویسے میں عقیل ملک صاحب سے ویسے پوچھنے لگا ہوں، وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن وہ ایک کہا جاتا ہے کہ اچھا پھر میں نہ ہی سمجھوں، تو عقیل ملک صاحب کی طرف سے بھی جواب یہی ہوگا کہ پھر آپ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں، آپ نے اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا رکھ دیا ہے، نہ ہی سمجھیں حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے اب آپ کو چائے بسکٹ پہ بھی نہیں بلانا، وہ باہر آپ نے جو ہمیں کھانے کی دعوت دی ہوئی ہے وہ ہم شفیع جان صاحب آپ سے کھانا آگے کھا لیں، انہوں نے آپ کو چائے بسکٹ بھی اب نہیں پلانا۔ ہمیں بھی شوق نہیں ہے اپنے ٹائم ضائع کرنے کا اور نہ ہی ان کی چائے پینے کا۔ اچھا چلے بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کی چائے بھی نہیں پینا چاہتے جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اور آپ کے پاس اختیار ہے کوئی نہیں، بلکہ اب آپ کو خوف میں مبتلا ہونا چاہیے کہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وارننگ ہے، اور وہ وارننگ ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی۔ وہ کیا فرما رہی ہے ذرا سن لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو، ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا اڈیالہ جیل، اس کے بعد عمران خان صرف بحال نہیں ہوگا، پورے حقوق نہیں بحال ہوں گے، پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ۔ عقیل ملک صاحب آپ نا ذرا وہ کہتے ہیں نا کمر کس لیں، کیونکہ کام خراب ہے۔ ایک تو آپ کی چائے بسکٹ میں انہیں کوئی شوق نہیں ہے، ایویں آپ بٹھا لیتے ہیں انہیں، اور بعد میں پھر آپ انہیں معذرت کے ساتھ سیاسی جگتیں لگا کے بھیج دیتے ہیں، اور آپ ان کو تانے دیتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ایجنڈا آپ نے سن لیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ ان کی کیٹر کریں گے تو وہ آپ سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ اگر اب وہ میرے خیال میں تانا اچکزئی صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اگر لائے عمل نہیں دیں گے تو پھر ہم بہنیں لائے عمل دیں گی، اور ہم پھر اپنے بھائی کو آزاد کروا کے لے جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو علیمہ صاحبہ کی بات ہے اس میں واضح طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوبارہ آج انہوں نے جانتے بوجھتے اور نوئنگ پرفیکٹلی ویل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، آج پھر اس آرڈر کی جو ہے وائلیشن کی گئی ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ کہا کہ 10,000 بندے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور یہ ہوگا اور فلاں چیز ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ کر ہی نہیں سک رہی یہ پارٹی، اور اس کے اندر اپنا جو ہے اتنا تضاد ہے۔ واضح طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دیکھیں شفیع جان صاحب یا صوبائی حکومت جو ہے اس کی ایک اور ڈائریکشن ہے، جو سینٹر میں لوگ ہیں اس کی فیڈریشن میں وہ کسی اور سمت میں رواں دواں ہیں، تو کوئی آپس میں سنکرنائزیشن ان کی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو کہا گیا ان کی طرف سے، علیمہ صاحبہ کی طرف سے، کہ میں رہا کرواؤں گی اپنے بھائی کو، تو ماورائے آئین یا قانون یا عدالتوں کے آرڈرز کے بغیر یا عدالتوں سے انصاف لیے بغیر کیسے کوئی رہا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک شفیع جان صاحب کی آپ نے بات کی اور وہ جو لمبا چوڑا مینیو انہوں نے دیا، ہم نے کہا تمام باتیں جو ہیں میز پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 1 الیکٹورل ریفارمز، انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، کیونکہ آج بھی جو بات ہوئی، جو وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ان کی جو باتیں میں نے سنی، تو میں تو روز اول سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں گے، سیاسی ملاقات ہوگی، سیاسی نشست ہوگی، اس میں جو تحفظات ہیں اس میں سب سے چیز یا جو سر فہرست ہے وہ آپ کی انتخابی اصلاحات ہیں۔ تو انتخابی اصلاحات سے آپ شروع کریں، باقی چیزیں خود فلو کریں گی۔ اور یہ کہہ دینا مینڈیٹ کی واپسی، عمران خان کی رہائی، عمران خان سے ملقات، رہائی کی بات نہیں کی، رہائی ہم نہیں مانگ رہے، تو ان سے کچھ حاصل حصول نہیں ہونے رہا۔ وہ رہائی نہیں مانگ رہے، وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس، رسائی مانگ رہے، ہم رسائی مانگ رہے ہیں، رسائی اور دوائی، مطلب خان صاحب کو جیل سے ہسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کریں، اور یہ تو عقیل ملک صاحب کر دیں نا۔ نہیں دیکھیں، یہ مجھے بتائیں کہ جو ان کی طبی سہولیات ہیں، بہترین طبی سہولیات سے ان کو آراستہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر کا اسپتال ہو یا اس سے باہر پمز اسپتال، 3 سے 4 دفعہ ان کو لایا گیا ان کی آنکھ کے والے معاملے کے حوالے سے، جو ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی، جو ڈاکٹر نے خود پرسکرائب کی، جو ان کے اپنے ڈاکٹرز نے ایگری کیا، اور ان کے اپنے ڈاکٹرز نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ تو یہی بنتی ہے۔ اب اس ساری سچویشن پہ یہ کہیں نہیں جی ہمیں جو ہے وہ فلاں اسپتال چاہیے، ہمیں فلاں اسپتال میں جانا ہے، ایسا نہیں۔ کیا کسی قیدی کو اپنی چوائس کا اسپتال دوران قید جو ہے وہ میسر ہوتا ہے؟ نہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے ذاتی معالجین، ذاتی ڈاکٹرز جو نہیں جانا چاہتے تھے لاسٹ ٹائم بھی، اور اس ٹائم فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بلایا ان کو، کہا یہ لوگ نہیں آئے، نہیں گئے، اتوار کا دن تھا غالباً وہ۔ لیکن یہاں پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا مقصد نہیں ہے، اور نہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہونی چاہیے، حقائق کو سامنے رکھ کے آگے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طرح
طلال چودھری صاحب نے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں انہوں نے کہا یہاں پہ آ کے دوپہر میں تنقید کرتے ہیں، رات کو منتیں کرتے ہیں اور ملاقاتوں کے لیے جو ہے فرمائشیں کرتے ہیں محسن نقوی صاحب سے. تو حالات تو اس نہج پہ ہیں، تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح یہ رہائی ممکن ہوگی یا رسائی ممکن ہوگی. ویسے جو آپ کی حکومت میں بات معاملات ہیں نا، آپ کی حکومت میں معاملات ہیں، آپ کے بہت سے حکومتی کلیگز بھی محسن نقوی صاحب سے ملاقات کا وقت مانگتے ہوں گے. مطلب اس کو اس طرح بھی دیکھ لینا، ضروری نہیں سارے اپوزیشن سے بہت سے آپ کے کلیگ آپ کے بینچز سے بھی وقت مانگتے ہوں گے محسن نقوی صاحب سے. مصروف آدمی ہو، ملتا نہیں ہوگا وقت انہیں. جی بالکل، وزیر داخلہ ہیں، مصروف ہیں، بالکل بہت زیادہ مصروف، خاص قسم کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب. یہ تو آپ کو اندازہ ہو گئی جناب وکیل ملک صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ شفیع جان صاحب، آپ نے وکیل ملک صاحب کی گفتگو سن لی ہے. انہوں نے آپ کے لسٹ آف ڈیمانڈ کو مینیو کہا ہے، تو جو مینیو آئٹمز تھوڑے سے آپ اس کو ماڈیفائی کر دیں تو شاید وکیل ملک صاحب اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ویسے میں نے انہیں کہہ دیا ہے، برادرانہ سفارش کر دی ہے کہ وہ پارلیمان تو اپنی جگہ، آپ سے برادرانہ تعلقات اپنے بالکل اسی طرح رکھیں گے. دیکھیے بیرسٹر صاحب تو اپنی بات کو ہی کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پہ بات ہونی ہے. کون سے انتخابی اصلاحات؟ آپ تو انتخابی عمل کو ہی نہیں مانتے. آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ یہ تو انتخابی عمل میں بھی اکیلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کسی کو اس میں اپنے ساتھ جو ہے اس دوڑ میں شامل نہیں کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. تو انتخابی عمل پہ تو یہ خود ہی یقین نہیں رکھتے، تو اصلاحات وہاں پہ کیا ہوں گی؟ پھر انہوں نے عدالتوں کی بات کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں سے رہا ہوں گے. تو عدالتوں سے تو رہا ہوں گے، لیکن آپ تو عدالتی فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے بیچ میں کھڑے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ ملاقات ہونی ہے منگل کو، ملاقات ہونی ہے وکیلوں کی، بہنوں کی، فیملی کی، نہیں ہو رہی. اب یہ کہیں گے کہ جی ہم وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو آپ کو ایک اور چیز منیب صاحب کی بشرا بی بی کی جو فیملی ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 دفعہ ملی ہیں، اور 2 دفعہ جب ملی ہے تو انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اب اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ہر اس چیز کے درمیان کڑے ہو جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے متعلق ہو، اور ہم بات شروع ہی عمران خان صاحب سے کریں گے. یہ اس کو مینیو کہتے ہیں، مین کورس کہتے ہیں، سائیڈ کورس کہتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے پوائنٹس جو ہے وہ بڑی کلیئر ہیں کہ بات عمران خان صاحب کی رسائی کی ہوگی، بات جو ہے مینڈیٹ کی واپسی کی ہوگی، بات نئی ای سی پی کی ہوگی، بات 64,000 ایف آئی آرز کی واپسی کی ہوگی، 22,000 لوگ جو ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں اس پہ بات ہوگی. یہ تمام تر چیزوں پہ اگر یہ بات کرنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ وکیل ملک صاحب تو میرے خیال میں وہ اس کے بعد تو کیا ہی بات ہونی ہے، اور میرے خیال میں بات دھری رہ جائے گی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب بیرسٹر وکیل ملک صاحب کا اور جناب شفیع اللہ جان صاحب کا. آج ایرانی صدر کا دورہ ہے پاکستان کا، وہ ایک روزہ دورے پر ہیں. پرتپاک استقبال ہوا ہے، ایک ان کا دوسرا دورہ ہے، اور ان کو آج 21 توپوں کی سلامی دی گئی.